تو قرآن مجید نے دوسرے مقام پر رہنمائی کر دی کہ جن لوگوں کا علم گہرا ہو اور اللہ کی کتاب پر اور سنت رسول پہ ان کی نظر ہو، لوگ ان کے پاس اپنے معاملات لے کر جائیں۔ اب سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مقام خلفائے راشدین کا تھا کہ سارے چاروں کے چار، پانچوں کے پانچوں مجتہد تھے، کتاب اللہ پر گہری نظر، سنت رسول اللہ پر گہری نظر، اور ان میں سے اگر کسی کو کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو وہ جس کو اپنے آپ سے علم میں زیادہ سینئر سمجھتا تھا اس سے رجوع کرتا تھا۔ یعنی یہ بات خبر مستفید کی حد تک ہے، یہ علماء کی اصطلاح ہے کہ جب معاملات میں، مسائل میں، اگر علمی مسائل میں اختلاف ہو جاتا، خلفائے راشدین بھی اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف رجوع کرتے تھے، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یعنی کسی مسئلے میں نتیجے تک نہ پہنچتے تو پھر وہ رجوع کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کئی موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، کئی موقع پر آپ نے ایسے جملے ارشاد فرمائے۔ ایک مقام پر ایک خاتون تھی جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اور اس نے اقرار بھی کر لیا اور گواہیاں بھی تھی کہ یہ بدکاری اس نے کی ہے، تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ بندہ جب بدکاری کرے تو سنسار کرنے کا حکم۔ تو جب یہ فیصلہ سنا دیا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ زندہ ہے، وہ جو اندر مر جائے گا اس کا قاتل کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہو؟ قصور تو ماں کا ہے، پیٹ میں جو بچہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ پھر کیسے کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ اس کا انتظار کیا جائے، بچہ پیدا ہو جائے، ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، اس کے بعد ماں کو سنسار کر دیا جائے کہ جو پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی جان بچ جائے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کہ یہ انہوں نے جو میری رہنمائی کر دی ہے، مسئلہ بتا دیا ہے کہ وہ زندہ جان کو کس چیز کا نقصان ہو رہا ہے۔ یعنی رجوع کرو ان سے جو اولو الامر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خلفائے راشدین ہے، لیکن یہ بات اس لیے درست نہیں کہ خلافت راشدہ تو 30 سال ختم ہو گئی، اور قیامت تک لوگ کیسے خلفائے راشدین سے رجوع کریں گے؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو خواہشات نفس سے آزاد ہو کر اللہ کی کتاب پر اور اللہ کے رسول کی سنت پر علم رکھنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام خلافت راشدہ کے بعد بھی اس بندے کی طرف رجوع کرتے تھے جو کتاب و سنت کا زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ صحابہ کرام کے بعد پھر تابعین جو بعد لوگ تھے پہلی صدی کے، پھر وہ اپنے سے سینئر تابعین کے پاس جاتے تھے، ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان سے مسائل پوچھتے تھے کہ اب اس مسئلہ جو الجھ گیا ہے، مثلا تقدیر کا مسئلہ مسلمانوں کے اندر الجھ گیا،